بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم اجوا کھجور کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، اجوا مدینہ منورہ کا بہترین اور مبارک پھل ہے، یہ سوغات ہے، جنت کا یہ میوہ ہے۔ ناظرین، اس کے لیے ہم 3 ولاگ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، چوتھا ولاگ آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اجوا کھجور، اجوا کے علاوہ مدینہ منورہ کی کوئی بھی کھجور نبی دعا کی برکت سے فائدے سے ہرگز خالی نہیں۔ اجوا کے علاوہ مدینہ منورہ کی کوئی بھی کھجور نبوی دعا کی برکت سے فائدے سے ہرگز خالی نہیں۔ بعض روایات میں اجوا کی قید کے بغیر مدینہ منورہ کی کسی بھی کھجور کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ہی سے ایک روایت ان الفاظ میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص 7 کھجور صبح کے وقت اس کے مدینہ شہر کے دونوں لابوں کے درمیان میں سے کھا لے تو شام ہونے تک اسے کوئی زہر نقصان نہ دے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو رات کو کھائے تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچائے گی۔ سیدنا سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ کے 2 لابوں کے درمیان کی 7 اجوا کھجور صبح نہار کھا لے تو اس دن شام ہونے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حدیث کے ایک راوی فلی کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، اور اگر شام میں اسے کھا لے تو صبح ہونے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مجمع الزوائد کتاب التمام۔ ان حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مدینہ منورہ کی ہر کھجور میں برکت اور شفا ہے۔ اگر یہ کھجور اجوا ہو، اور اجوا بھی اگر اوالی مدینہ کی ہو، تو زہر اور سحر جادو کا تریاق ہونے میں یہ زیادہ مفید ہے۔ اس طرح صبح نہار کھانے کا اہتمام اور 7 عدد کی رعایت بھی احادیث کی روشنی میں اہم ہے، چاہے اس کی حکمت اور اس میں پنہاں اسرار و رموز تک ہماری رسائی نہ ہو سکے۔ ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحم اللہ لکھتے ہیں، ان حدیث میں مدینہ کی کھجور اور اس کے اجوا کی فضیلت اور اس میں سے صبح 7 عدد کھانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مدینہ کی دوسری کھجور کے مقابلے میں اجوا کو خاص کرنا، اسی طرح 7 عدد کی قید ان رموز یعنی امور میں سے ہے جس کو شارع یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہم اس کی حکمت تک نہیں جانتے، لہٰذا اس پر ایمان لے آنا، اس کی فضیلت اور اس میں حکمت اور مصلحت کا اعتقاد رکھنا ہے، ضروری ہے۔ یہ نمازوں کی تعداد اور نصاب زکوٰۃ کی مقدار وغیرہ کی طرح ہے، اور احادیث کے سلسلے میں یہی بات صحیح اور درست ہے۔ مسلم بشرہ نوری۔ ناظرین، یہ تھا آج کا چوتھا ولاگ۔ انشاءاللہ 5ویں ولاگ میں بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 4 ولاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔